بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے 99 افراد کا قتل کی توبہ۔ بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری و ڈکیتی و قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا، سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا گیا کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ بیان کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے۔ جب میں نے 99 انسانوں کی جان مار دی تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے، اس کی مغفرت کہاں سے ہو گئی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس شخص نے غصہ و جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 یعنی 100 پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو لاؤ تجھے بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں درد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے بھرپور معلومات کا سلسلہ جاری کیا۔ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کر دوں گا کہ وہی مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کا کارگزاری سنائی اور 100 آدمی کو کس طرح سے قتل کیا، سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چنانچہ علم تھا۔ اس نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تو جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحبان نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور اپنا نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کیا تو ملک الموت آ گئے، اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آسمانوں سے کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اور اس لیے یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح جانے کا ہمیں حق ہے، اس لیے اس شخص کو کبھی نیک کام کرتے نہیں دیکھا۔ پوری زندگی مصیبت میں گنوا دی اور اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لایا اور ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر کے دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں سے جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں کی طرف زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا اس کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف ایک بلبشت قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام مصیبت سے مقام عبادت صرف ایک بلبشت ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو ان کی روح سے لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کے مغفرت کا اعلان ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے فرمایا کہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل عزت سرزمین پر گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔
جتنی خوشی تم میں سے ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ جو شخص ایک بالبشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ کے قریب، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے باں پھیلائے ہوئے ہوں، ہاتھوں کے درمیان قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوں۔ حاصل معلوم ہوا کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی ہے اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔